بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمبی زندگی چاہتے ہیں تو 3 چیزیں صبح اٹھ کر کھا لیا کریں: کھجور، ناریل اور ناشپاتی۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو نہانے والے پانی میں تھوڑی سی پھٹکری شامل کریں اور پھر غسل کریں، اس سے جسم کی بو ختم ہو جائے گی۔ خشکی وجہ سے اگر آپ کو خجلی خارش زیادہ تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کریں۔ روٹی کے ڈبے میں 1 لونگ ڈال دیں، اس سے روٹی نرم ہو جائے گی۔ ناشتے میں چاکلیٹ کے کھانے سے آپ کا وزن کم ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ جلدی سونا، جلدی اٹھنا دیر سے بڑھاپا لاتا ہے۔ وہ طویل زندگی جیتے ہیں اور لمبے عرصے تک جوان نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو فوڈ پوائزنگ ہو جائے تو 1 چمچ پیاز کا رس پی لیں، اس سے انشاءاللہ معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خواتین مخصوص ایام میں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ گرم پانی کا بیگ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ فاسٹ فوڈ غذاؤں سے پرہیز کریں۔ تنگ جینز کا استعمال نہ کریں۔ چہل قدمی ضرور کریں۔ ادرک والی چائے پئیں۔ آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے پالک اور گوبھی کا استعمال کریں۔ خواتین میں اگر خون کی کمی ہو تو ان کو روزانہ کھجور کھانے چاہیے۔ رات کے وقت 3، 5 یا 7 کھجوروں کو گھول کر پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ اگلی صبح نہار منہ پہلے یہ پانی پئیں، پھر بھگوئی ہوئی کھجوریں کھا لیں۔ لیکن یہ احتیاط لازمی کریں کہ کسی بھی کھجور میں فنگس اور کیڑا نہ ہو۔ 5 ہفتے اس عمل کو جاری رکھنے سے خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ آپ کو پمپلز کا مسئلہ ہے تو کچھ دن چکنائی والی چیزیں نہ کھائیں۔ پانی زیادہ نہ پئیں۔ بیسن میں ہلدی، لیموں اور دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں۔ اگر آٹا گوندتے ہوئے تھوڑی سی ہلدی بھی ڈال دی جائے تو روٹی کا ذائقہ اور تازگی آپ خود محسوس کریں گے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ مچھروں میں صرف مادہ مچھر خون چوستی ہے، نر مچھر پھولوں کا رس چوستے ہیں۔ الائچی والا دودھ روزانہ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے، پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ دودھ دمہ کے امراض میں فائدہ مند ہے۔ گھر آفتوں سے محفوظ رہے۔ جو کوئی یا باریو کورے پیالے پر لکھ کر اس میں پانی بھر کے گھر کے دیواروں پر ڈالے تو انشاءاللہ گھر آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ روزانہ 1 دانہ کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ کمر میں درد ہو، گرم دودھ میں 1 دانہ ڈال کر پی لو، 90 سال تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیں، کمر کے درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ مردانہ طاقت بڑھانے والی چیزیں کون کون سی ہوتی ہیں تو لکھیں۔ پہلے نمبر پر ہے نیم گرم دودھ میں انجیر ڈال کر پینا، روز 3 سے 4 دانے کھجور کے کھانا، 3 بھنے ہوئے چنے روز کھانا، ½ کلو کھا لیں چنے، اس سے آپ کافی فائدہ مند ہوں گے۔ روز صبح سویرے دہی کھانا، 5 بیڑ کی ہڈیوں کا گودا پکا کر کھانا۔ 6 نمبر پر بکرے کی کلیجی کو بھون کر کھانا۔ 7 نمبر پر ہے بھینس کا کچا دودھ پینا۔ نمبر 8 ہے صبح نہار میں کچے انڈے کھانا۔ 9 نمبر پر ہے شہد میں بڑی الائچی ڈال کر کھانا۔ اور 10 نمبر پر ہے روز کچی ادرک کا 1 ٹکڑا کھانا۔ اب بتاتی ہوں کہ دائمی قبض کے مریض امرود کو دیکھتے ہی امرود کو چوم لیں کیونکہ اس میں ان کے لیے بہت فائدے ہیں۔ اگر کسی کو دائمی قبض کی شکایت ہو تو وہ ادویات ختم کر کے صرف امرود کھانے شروع کر دیں، دائمی قبض سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر، زمین اور زبان بھی۔ 3 چیزیں ہمیشہ غم میں مبتلا رکھتی ہیں: غفلت، حسد، وہم کرنا۔ 1 امرود پر اگر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھائیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، سر گھومنا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چند دن یا پھر چند ہفتے کھائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھائیں۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو مگر آپ جب چاہو واپس نہیں آ سکتے۔
خواتین میں بواسیر کی علامات اور وجوہات: رفع حاجت کے دوران اور بعد میں شدید درد ہونا، پخانے پر سرخ خون، مکد کے ارد گرد جلد میں واضح کٹ لگ جانا، فشر کے قریب جلد سے سختی۔ وجوہات: جلد سخت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ قبض یا رفع حاجت کے دوران تناؤ، سخت پخانا، بچے کی پیدائش، مسلسل پیٹ کا خراب رہنا۔ پپیتے کے بیج پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتے ہیں۔ لیموں کے چھلکوں کو ضائع نہ کریں، لیموں کے چھلکوں کو جمع کر لیں اور واشنگ مشین میں ڈال دیں، ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ڈال دیں، مشین کو چلا دیں، اس سے اندر جمع ہوا میل نکل جائے گا۔ شادی کے بندش جڑ سے ختم کیسے کریں گے؟ اگر شادی کی سخت بندش ہو تو 40 دن تک روزانہ 100 مرتبہ یا لطیف اول الآخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بال اکھیڑنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ وہ مومن کا نور ہے۔ ہم جتنے خوش ہوں گے ہمیں اتنی ہی کم نیند کی ضرورت ہے۔ بات کرنے کے دوران اگر سامنے والا بار بار چہرہ، آنکھیں پھیرے اور جسم کو حرکت دے تو یقین کر لیجئے کہ وہ آپ سے ایک بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ اگر آپ اپنے مقصد دوسروں کو وقت سے پہلے بتا دیں گے تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی اور آپ کی کامیابی کے چانس بھی کم رہ جائیں گے۔ سفر دماغ اور صحت کو اچھا بناتا ہے اور دل کے دورے اور ڈپریشن کو بھی کم کرتا ہے۔ ناخن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے لہسن کے ایک جوے کو چھیل کر روزانہ ناخن پر رگڑا کریں، ناخن ٹوٹیں گے نہیں۔ اگر قمیض دھلنے کے بعد بھی کالر اچھی طرح صاف نہیں ہوتا تو قمیض کو دھونے سے 10 منٹ پہلے کالر پر شیمپو لگا دیا کریں اور 10 منٹ بعد قمیض کو دھو لیا کریں، بالکل صاف ہو جائے گا اور دودھ کی طرح سفید نکل آئے گا۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے جی، مالٹے کے چھلکے پر کالا نمک لگا کر 5 منٹ تک مالش کریں۔